جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل کے اندر گیا کہ اپنے رب کی قدرتیں دیکھوں کہ اس مالک کائنات نے کس طرح اپنی مخلوق کو سجا رکھا ہے، کس قدر مالک کائنات نے زمانے کو سجا رکھا ہے اور کس طرح کی اس نے طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل کے اندر گیا تو وہاں میں نے ایک لومڑی اور ایک شیر کا واقعہ دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سمت سے آواز آتی ہے، اے سعدی شیر بن لومڑی نہ بن۔ ناظرین، آج ہم نے اس مثال سے یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے شیر کی طرح دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، خود کو بھی بہتر کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کچھ اچھا سوچنا ہے، اچھا خیالات رکھنے ہیں۔ اگر ہم شیر کی طرح زندگی جئیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں خیر و برکت بھی ہوگی اور ہم کافی اچھی گروتھ بھی کر سکیں گے، اور ہم تمام ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں جائز طریقے سے اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ بھی ایویلیبل رہیں گی۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل کے اندر گیا تو میں نے ایک سمت دیکھا، تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت لومڑی، اور وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند تھی، کافی زیادہ موٹی تازی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو غور و فکر سے دیکھا تو اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ مزور تھی، ٹانگوں سے مزور تھی، یعنی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، بھاگ دوڑ نہیں سکتی تھی جیسے دوسری لومڑیاں یا دوسرے جانور بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں نے تھوڑا سا غور و فکر کی کہ یہ لومڑی بھلا کھاتی کہاں سے ہوگی؟ اگر یہ کھاتی نہیں ہے تو اتنی موٹی تازی کیسے ہے اور یہ زندہ کیسے رہ رہی ہے؟ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بس یہ چیز سوچ ہی رہا تھا تو اتنی دیر میں ایک شیر آتا ہے شکار کر کے۔ اس نے ایک شکار پکڑا اور وہ ایک سمت بیٹھ کے شکار کو بڑے اچھے سے مزے سے شیر کھاتا ہے، اور جو بچتا ہے وہ لومڑی کے آگے رکھتا ہے لا کے۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ پہلے آپ یہاں پر ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ شیر بھی یہ جانتا تھا کہ لومڑی کو میں اپنا شکار نہ بناؤں کیونکہ اس سے تو بھاگا ہی نہیں جاتا ہے۔ ہم غور کریں، یعنی کہ شیر جانتا تھا کہ میں اس کو اپنا شکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے بھاگا نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ مزور ہے۔ معلوم ہوا کہ شیر بھی سمجھتا ہے کہ جو اپنا مظلوم لوگ ہیں، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑی مثال ہے کہ جو مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جن کے اندر ہمت نہیں کہ وہ بیچارے اپنا دفاع کر لیں، کچھ سامنے سے ٹکر لے لیں، مقابلہ کر لیں اور پورا وہ اپنی طرف سے لڑ لیں، آپ کے ساتھ مقابلہ کر لیں، بچا سکے تو بچا سکے۔ تو یعنی کہ یہ ایک انسان ہی ہے کہ جو اپنا مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو بہرحال پھر شیر اچھا ہوا نا۔ خیر، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے میں وہ واقعہ دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک تمنا جاتی ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی مخلوق ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ میں بھی آج کے بعد جنگل میں بیٹھوں گا اور آپ کی عبادت کروں گا، آپ نے مجھے کھانا دینا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ خیال اپنے دماغ میں اتارا، سوچا، تو مجھے ایک سمت سے آواز آتی ہے، اے سعدی شیر بن لومڑی نہ بن۔ کیا مطلب؟ سعدی، جس طرح شیر شکار کر کے ہمت کے ساتھ لایا ہے اور اس نے خود بھی کھایا اور لومڑی کو بھی کھلایا ہے، اسی طرح تم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ بھی کرو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی آگے پہنچاؤ، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، محنت کریں، ایفرٹ کریں، اپنی بڑی بڑی کمپنیاں بنا لیں۔ یعنی کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، کتاب میں تو ایسا نہیں لکھا ہے، لیکن شیخ سعدی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ،
ان کی جو کال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آواز آتی ہے کہ سادی شیر بن لومڑی نہ بن. تو اس کا مطلب، اس کا جو معنی، جو اس کی تشریح ہے وہ یہی بنتی ہے کہ آپ لوگ شیر بنیں، ہمت کریں، آگے بڑھیں، کوشش کریں، تاکہ آپ خود بھی اچھا کھا سکیں، اچھا پی سکیں، اچھا پہن سکیں، ضروریات زندگی کی جو بھی جائز مناسب چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکیں، آپ اپنے رزق حلال میں سے. لیکن شرط یہ ضرور رہنی چاہیے کہ وہ کسی کا لوٹا ہوا مال نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ستم نہ ہو، کسی کا چوری کیا ہوا نہ ہو. اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ہونا بہت ضروری ہے. اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسا رزق نہیں ہے، یہ عذاب ہے. یہ آپ کے لیے، میرے لیے قبر کا عذاب بن سکتا ہے، وبال بن سکتا ہے، میرے لیے قیامت کے دن مشکل ہو سکتی ہے. اگر مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ضروریات دنیا کو حاصل کرنا ہے تو وہ بہترین حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. بیوہ کی خدمت کرنی ہے، یتیم کی خدمت کرنی ہے، مسکین کی خدمت کرنی ہے، غریب کی کفالت کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے حلال طریقے سے، ماں باپ کو حج کرانا ہے، خود حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، قربانی دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، اپنے گھر کو خوبصورت کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے اور آپ کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم جتنی بھی محنت اچھی کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں گے. اپنا خیال رکھنا ہے اپنے ساتھ رہنے والوں کا.